میں فالو کرو، ان کی اتباع کرو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ اس چیز کا اعلان لوگوں میں کر دیجیے۔ واتبعوا، اور اللہ نے آگے فرمایا کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس نبی امی کی اتباع کرو، اس نبی اور رسول کو مانو، اس کو اپنا رسول مانو، اس کی سنتوں کو مانو، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم اس کی اتباع کر کے، اس کی سنت کو کی پیروی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ کے شاید کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں، آپ کو نبی اور رسول تسلیم کریں، اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی احادیث ہیں، آپ نے جو شریعت ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس کے اوپر عمل کریں، واتبعوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اصل مقصد ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کی سنتوں پر ایمان لایا جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کے راستے پر چلا جائے، آپ نے جو ہمیں ہدایت کی ہے، آپ نے جو ہمیں بتایا ہے، اس کو مان کر کے اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے پیش نظر آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس طریقے کو ہمیں کس طرح ماننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، اس کے ہمیں کیا کیا فائدے دنیا اور آخرت میں ملنے والے ہیں۔ حاضرین جمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں کرو، ان چیزوں کو لازم پکڑو، تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ رسول اللہ نے اپنی جانب سے بتا دیا ہو، بلکہ یہ اللہ کے رسول کو ماننا گویا کہ اللہ رب العالمین کی ماننا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتاتے ہیں، جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا رب، اللہ رب العالمین خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، ہمارا رب ہے، وہ در حقیقت ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کا کہنا مانا، تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ رب العالمین کا کہنا مانا۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کسی کی بات مانے یا نہ مانے، کسی کی بات پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ آج میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ میری خواہش ہو سکتا ہے میں اپنے مفاد کے لیے وہ بات آپ سے کہوں، آپ سے عمل کرنے کی کہوں، لیکن میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے، جو کرتے تھے، آپ کی زبان مبارک سے ہمارے لیے جو بتایا گیا ہے، وہ تمام کی تمام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ اللہ کے رسول خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور وہ بلا وجہ یوں ہی فضول کا ہو، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی جو تمہارے درمیان میں ہے، یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ اپنی منمانی سے کوئی بات تم سے نہیں کہتا، إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر یہ وحی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے تمہارے طرف، جو رسول تمہیں بتاتے ہیں، جو رسول تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی اتباع ہے، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت،
یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ کام کرو، اگر اللہ کے رسول نے کسی چیز میں کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے، تو اب کسی مسلمان کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، جو اپنے آپ کو ایمان کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے لیے اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں کیا کہا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دیں اور پھر کیا ہے انہیں اختیار باقی رہ جائے، بلکہ اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے جو چیز بتا دی اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس مشن کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو، آپ نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا، اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی سنائی۔ اللہ نے کیا کہا اس آیت کریمہ کے آخر میں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا، اللہ اور اس کے رسول نے کسی مسئلے میں فیصلہ کر دیا، اب اگر آپ اپنی منمانی چلاتے ہیں، اس سنت کی اتباع نہیں کرتے، رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایسا کرے گا، جو ایسی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، ایسا شخص کھلی گمراہی کے اندر چلا جائے گا، ایسا شخص کھلی گمراہی کے اندر اور کھلا واضح طور پر وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم رسول اللہ کی اتباع کریں، ہر معاملے کے اندر، ہر دین کے احکام کے اندر، ہر طریقے کے اندر، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، دنیاوی معاملات ہوں، اس کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی شخص ہو، دنیا کے کسی بھی شخص کی بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو، محدث ہو، اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے تو اس کی بات کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی بات قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، قرآن و حدیث کچھ اور ہے اور کسی امام کی بات کچھ اور ہے، کسی فقیہ کی بات کچھ اور ہے، تو اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، اس کی بات کو ہم نہیں لیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کتنے بڑے امام اپنے وقت کے ہیں، سب سے پہلی حدیث کی کتاب کس نے لکھی؟ یہی امام مالک، ان کی کتاب الموطا ہے۔ یہ امام مالک کہتے ہیں کل انسان یرد علیہ ویؤخذ من قولہ، کہ دنیا کے اندر جتنے انسان پائے جاتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا ہو، چاہے امام سے امام ہو، اماموں کا استاد ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور اس کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر اس کی بات صحیح ہے تو لے لیں گے، اور اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن و حدیث اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کے، اور وہ قبر والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے کے علاوہ دنیا میں سب کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے، لیکن اس شخص کی بات نہیں ٹھکرائی جائے گی جو یہ کہہ دے، جس چیز کا حکم دے دیں، جس چیز سے منع کر دیں، اس سے رک جانا، اس کام کو جس کا حکم دے اس کو کرنا، یہی حقیقت کے اندر اتباع ہے، یہی حقیقت کے اندر اطاعت ہے۔ میرے بھائیوں، جو آج ہم جس اطاعت اور اتباع سے بڑے دور ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ یہی حقیقت میں اتباع کا معنی اور مفہوم ہے کہ انسان اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارے، جس چیز کا رسول نے حکم دیا اس چیز سے رک جائے، جس چیز سے اللہ کے رسول نے کہا کرو اس کو کرنا، اسی کا نام میرے بھائیوں اتباع ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے اگر قرآن و حدیث پیش کی جائے
اگر لوگوں کے سامنے صحیح طریقہ بیان کیا جائے کہ دیکھو آپ کی عبادت, آپ کی نماز, آپ کا حج کا طریقہ یہ ہے, تو آپ اس طریقے کو اپنائیے, یہ صحیح طریقہ ہے, تو لوگ اپنے ائمہ کی بات پیش کرتے ہیں, اپنے اماموں کی بات پیش کرنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن و حدیث کے اندر آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کی جائے گی. وہاں دلیل کس کی بنے گی؟ وہاں دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بنے گی. آج لوگ اماموں کی بات پیش کر کے کہتے ہیں کہ چلو قرآن حدیث تو ٹھیک ہے یہ کہتا ہے, لیکن ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے. میرے بھائیوں, اماموں کا درجہ بہت بڑا ہے. ائمہ حضرات, چاہے امام ابو حنیفہ ہو, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, کوئی بھی امام ہو, سب ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن کسی کی بات کو بغیر دلیل کے لینا یہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی ثابت نہیں. بغیر دلیل کے قرآن و حدیث کی, بغیر دلیل کے ائمہ کی بات تو چھوڑیے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات کو بھی بغیر دلیل کے نہیں لیا جائے گا. آج اگر کسی کے سامنے قرآن و حدیث پیش کرو تو فوراً کہتا ہے کہ قرآن و حدیث تو ہے, یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, نماز کا طریقہ یہ بیان کیا گیا, حج کا طریقہ یہ بیان کیا گیا, شادی بیاہ کا معاملہ یہ بیان کیا گیا, لیکن کہتا ہمارے امام صاحب نے اجازت دی ہے, ہمارے امام صاحب کا قول یہ ہے. اور دلیل مانگو تو دلیل میں صرف یہی چیز ملتی ہے. آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھائیے, صحابہ کرام کے زمانے کو اٹھائیے. صحابہ کرام اگر کوئی بات کہتے تھے, کوئی عمل کرتے تھے, تو اس کے اوپر وہ دلیل پیش کرتے تھے. اور دلیل میں صحابی اپنا عمل, اپنا قول پیش نہیں کرتا تھا, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کرتا تھا. آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ, اور واقعہ سچا واقعہ بیان کرتا ہوا چلو. صحیح بخاری کے اندر اس کی اصل موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ صحابی کی بات کی صحابی اس وقت تک نہیں مانتا تھا کہ جب تک اس پر رسول اللہ کی مہر نہ لگ جائے, جب تک اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگے تب تک اس کو قبول نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا, غالباً ان کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آ کر کے عصر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھوڑ گئے کہ اللہ کے رسول نے تو منع کر رکھا ہے کہ عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے, صرف فرض نماز عصر کے بعد, اور عصر کے بعد ڈائریکٹ مغرب کی نماز, بیچ میں کوئی نماز نہیں, اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی, اس کی کیا دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو جو سامنے والے صحابی تھے انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے منع کرنے کی؟ آپ دیکھیں کہ اگر صحابی کا قول بھی اس دنیا کے اندر حجت ہوتا تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کہتے کیا دلیل ہے, مان لیتے کہ صحابی نے عمل کیا ہے, دلیل ہو گئی, حجت ہو گئی. لیکن صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے. دونوں نے کہا کہ آپ پہلے دلیل دیجیے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے, آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھی. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, دیکھو اللہ کے رسول نے عصر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی ہیں. دلیل کس کی پیش کی؟ اللہ کے رسول کا عمل پیش کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی دلیل کے اندر. اب جو سامنے والی پارٹی تھی, جو نماز کے قائل تھے, انہوں نے کہا آپ منع کرتے ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. ایک فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک, ایک جب زوال کا وقت ہو اس وقت, اور ایک عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے بیچ میں. اس میں کوئی سنت نفل نماز نہیں ہے. دونوں کی دلیل کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہمارا عمل ہے, بلکہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول کی حدیث. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کا عمل. اب یہ اختلاف ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 2 گروہ ہو گئے. جاتے ہیں کس کے پاس؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ پیش ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے, کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن عباس, میرے بھائیوں آج اماموں کے پاس اگر کسی کے پاس کوئی فتویٰ پوچھنے جاؤ, کوئی مسئلہ پیش کرو اور اس کے سامنے حدیث پیش کرو تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, جاؤ تم تمہارے مطابق عمل کرو, جاؤ تم تمہارے مطابق عمل کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی, اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی, گردن جھکا لیتے, کہتے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے, صحیح مسئلہ نہیں بتا سکتا, جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. صحابہ کرام ابو قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کس کے غلام؟ عبداللہ بن عباس کے غلام ہیں, ان کے شاگرد ہیں, بھیجتے ہیں عائشہ کے پاس, جاؤ عائشہ سے مسئلہ معلوم کر کے آؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پاس بھی اس کا صحیح علم نہیں ہے, جاؤ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ.
وہ صحابی رسول ابو قریب رضی اللہ تابعی ہیں غالباً، ابو قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں ام سلمہ کے پاس جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، کہتے ہیں صحابہ کرام میں ایسا معاملہ پیش آ چکا ہے، کیا کیا جائے؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے کے اندر عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تھی، میں نے یہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو منع کرتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں، لیکن آپ خود اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا دیکھو میری ایک مجبوری تھی کہ ایک دن میرے سے نماز چھوٹ گئی تھی، میں نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھی، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور میں ان سے باتیں کرنے بیٹھ گیا اور میں نے جو ہے کہ مسئلے کے اندر وقت میرا ضائع ہو گیا، ظہر کا وقت نکل گیا، تو اس وجہ سے میں نے ظہر کی 2 سنتیں جو بات کی ہیں میں نے عصر کی نماز کے بعد پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ صرف میری خاصیت ہے، میرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 سنتیں ہوں یا 4 سنتیں ہوں عصر کی نماز کے بعد ادا کرے، نفل کوئی نماز عصر کے بعد نہیں ہے۔ یہ ابو قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں عبداللہ بن عباس کے پاس اور جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے کہ عام آدمی عصر کے نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھے گا، ہاں اللہ کے رسول نے پڑھی تھی تو وہ ان کا خاص عمل تھا۔ یہاں دیکھیں میرے بھائیوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ دونوں صحیح، بلکہ صحیح مسئلے کو دریافت کیا، قرآن و حدیث کو سمجھا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو دیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن و حدیث اتباع رسول بہت اہم چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتباع رسول کے اندر بڑے آگے رہا کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو اس کے اندر ہمیشہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ اتباع رسول یہ بہت اہم چیز ہے، یہی ہماری زندگی کا اصل معنوں میں مانے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس کو ماننا، یہی ہماری عبادت کا اصل مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے میرے بھائیوں، اس وقت تک اس کی وہ عبادت، وہ نماز، وہ حج، وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول، اللہ رب العالمین کا فرمان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں قرآن مجید کے؟ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہاں مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ یہاں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل، اس کے عمل کے قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک تو وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ اخلاص سے خالی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، ریا اور نمود اس کے اندر ہے، تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اگر سب کچھ ہے لیکن رسول اللہ کی اتباع نہیں، رسول اللہ کا طریقہ اس میں نہیں مانا گیا، تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ان کا قول ہمیشہ ایک یاد رکھنا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ان القول لا یصلح العمل، کہ کوئی بھی دعویٰ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تب تک درست نہیں ہوگی جب تک اس پر آپ کا عمل نہ ہو۔ یعنی آپ کہو نماز پڑھو اور آپ خود نماز نہیں پڑھتے تو ایسا دعویٰ، ایسی بات کسی کام کی نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں ان العمل والقول لا يصلح الا بالنیہ، کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول بغیر نیت کے، بغیر اخلاص کے، بغیر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے کوئی کام کا نہیں ہوتا۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ان القول والعمل والنیۃ الا باتباع الرسول، کہ چاہے آپ کتنے بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں، چاہے آپ کے اندر کتنا خلوص ہے، آپ کتنی محنت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کتنی محنت سے عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خالی ہیں، اگر وہ رسول اللہ کے طریقے سے خالی ہیں، رسول اللہ کی اطاعت ان میں نہیں کی جا رہی، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ ایسی عبادت ایسا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں کسی بھی کام کا نہیں آئے گا، کسی بھی طرح وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور ان کی دلیل بڑی پختہ ہے۔ دلیل دیکھیے کیا دلیل دی، اللہ کے رسول کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے قانون کے اندر اپنی منمانی چلائی، اپنے اماموں کی بات مانی اور ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو ایک طرف رکھ دیا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اور ایسا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں منہ پر مار دیا جائے گا جہاں رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوگی، جہاں کسی نماز میں رسول اللہ کی مخالفت ہوگی، ایسی نماز، ایسا عمل قبول نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے فرضیت کا ثابت ہونا اور ایک ہوتا ہے عمل کا قبول ہونا۔ کوئی شخص اگر رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا اللہ کے رسول کی احادیث اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کا وہ عمل قبول تو نہیں ہو رہا، لیکن اس کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے۔ فرضیت ثابت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ایک حدیث کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے کیا کیا، حرام کا لقمہ کھایا، اس کی 40 دن کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہاں قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے، بلکہ نماز پڑھنا ہے، اس کو نماز فرض ہے، لیکن اگر وہ اس کام کو کر کے حرام خوری کر کے اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز پڑھنے کی محنت اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ملے گی، اللہ رب العالمین اس کی محنت کو کاٹ دے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی دین کا عمل، کوئی عبادت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، تو پھر وہ عمل بھی ایسا ہے کہ وہ عمل تو ہو گیا آپ کا، فرضیت تو ثابت ہو گئی، نماز آپ کی ہو گئی، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب، نماز کا جو ثواب ملنے والا تھا، جو نیکیاں ملنے والی تھی، وہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ نیکیاں نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی عبادت ہو اس کے اندر ہمیں رسول اللہ کی اتباع کرنا ہے۔ وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خالی نہیں ہونا چاہیے، وہ عبادت تبھی عبادت ہوگی اور اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ اتباع رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج لوگ چلا رہے ہیں کہ امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، آج امت ایک ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائیں، لیکن میرے بھائیوں کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ امت ایک کب ہو سکتی ہے؟ امت کے اندر کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر وہ کرے تو ایک ہو جائے؟ وہ میرے بھائیوں وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام لوگ مان لیں اور تمام کے تمام لوگ اپنا آئیڈیل و نمونہ بنا لیں۔ صرف اسی بیس کے اوپر مسلمان ایک ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب مضبوطی سے تھام لے، اس وقت تک امت ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ابو داؤد کے اندر اللہ کے رسول کہتے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکیر کھینچی، خط خطاً اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی، اس کے بعد اپنے دائیں طرف 2 لکیر کھینچی اور بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی، کل ملا کر 5 لکیر اللہ کے رسول نے کھینچی اور کہا یہ جو سیدھا راستہ دکھ رہا ہے نا، ایک سامنے والا فرنٹ کے اندر جس میں کوئی موڑ توڑ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، اور جو یہ سائیڈ میں 2 راستے ادھر 2 ادھر دکھ رہے ہیں، 4 راستے، اور آپ دیکھیں کہ 4 راستے بھی ہیں اور 4 امام بھی ہم نے کر رکھے ہیں کہ اماموں کی امام پر حق ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کے برحق ہونے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، کسی بھی امام کی بات تب تک صحیح نہیں ہوگی کہ جب تک اس پر مہر یا تو اللہ کی کتاب کی نہ ہو یا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے 4 لکیریں کھینچی اور کہا کہ دیکھو یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، اس کے اوپر نہ چلنا ورنہ اللہ رب العالمین بہکا دے گا، اور ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ایک راستہ ہے، اس کے اوپر چلنا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ جو دکھ رہا ہے یہ سیدھا ہے، اس کے اوپر چلو اور شیطان کی پیروی نہ کرو ورنہ شیطان تمہیں گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، امت ایک کب ہو سکتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانا جائے، رسول اللہ کے طریقے پر چلا جائے۔ اور آج امت کا جو حال ہے،
آج ہم پریشان ہیں، لڑائی جھگڑے ہمارے درمیان میں ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کا کہنا مانو، ورنہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر لڑائی جھگڑے کرو گے، اختلاف کرو گے، رسول اللہ کا نہیں مانو گے کہنا، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور آج یہی حال ہے میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے اپنے لوگوں کا کہنا مان رکھا ہے، اپنے اپنے قریبی کو کہنا مان رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آئے دن کے عذابات آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اب آخر کے اندر میں مختصر طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ وہ کس قدر رسول اللہ کی اتباع میں آگے رہا کرتے تھے، اور وہ کامیاب اس دنیا میں کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں آگے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ رب العالمین نے شراب حرام کر دی ہے، شراب حرام ہوئی۔ یہاں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ کے گھر میں بیٹھ کر کے شراب پی رہے۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کا اعلان آیا کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ یہ بات ابو طلحہ نے سنی، ابو طلحہ نے کہا جتنی شراب ہے سب کی سب بہا دو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب شراب حرام ہے، اتباع کا جذبہ دیکھیے، آج ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے خاطر رسول اللہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا، شراب دی اور دروازے کے آگے پھینک دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو میں نے یہ دیکھا کہ شراب روڈ کے اوپر نالیوں کے اندر اس طرح بہ رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی اتباع اور اطاعت آپ دیکھیے کہ ایک بار اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چیز حرام ہے، فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جہاں صحابہ کرام میں صحابی اللہ کے رسول کے صحابہ آگے رہا کرتے تھے، وہاں صحابیات بھی اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر پیچھے نہیں رہنے کی۔ اللہ کے رسول کی اتباع میں صحابیات جو اللہ کے رسول کے زمانے کی عورتیں تھیں جو ایمان رکھتی تھی، وہ بھی بڑی آگے رہا کرتی تھی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر عورتوں کا آنا فتنے کا سبب ہے، کہتے ہیں مسجد میں عورتیں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں آیا کرتی تھی مسجد کے اندر، باجماعت نماز پڑھتی تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ نماز ختم ہوئی، عورتیں اپنے راستے سے نکل رہی ہیں، مرد بھی نکل رہے ہیں، اور آپس میں اختلاط ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو کہا، عورتیں جو مسجد میں آتی تھی، کہ اے عورتوں تم لوگ کیا کرنا، جب بھی مسجد سے نکلا کرو روڈ کے سائیڈ میں چلا کرو، دیوار کے کنارے کنارے تم چلا کرو۔ یہ بات صحابیات نے جب سنی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت آ گئی کہ ہم کو جب چلنا ہے مسجد سے نکل کر کے روڈ کے کنارے چلنا ہے، بیچ بیچ میں نہیں چلنا، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابیات دیوار کے اتنے قریب چلتی تھی کہ ان کے جو دوپٹے ہوا کرتے تھے، ان کی چادریں جو ہوا کرتی تھی، وہ دیوار کے اندر اٹک جایا کرتی تھی۔ پہلے آج کے زمانے کی طرح پلاسٹر اور جو ہے کہ خدائیاں نہیں ہوتی تھی، لکڑیوں کے اور گھاس پھوس کے گھر ہوا کرتے تھے، تو صحابیات کہا کرتی تھی راستے کے بالکل کنارے پہ چلا کرتی تھی۔ تو ایک اللہ کے رسول نے حکم دیا، تمام کے تمام صحابیات نے اس پر عمل کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کہ جو رسول اللہ کو مانتے بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔
जन्नत उसका नसीब होगा। और वो शख्स क्या होगा? फउलाइका मअल्लज़ीना, वो शख्स नबियों के साथ, सुलहा के साथ, सिद्दीकीन के साथ और रसूलों के साथ उसका मामला होगा। तो ये सहाबा इकराम थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करके भी बताई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना मानकर भी बताया। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। आपको हर चीज के अंदर, चाहे नमाज रोजे का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, या किसी भी तरह की जिंदगी का मामला हो, हर चीज में अल्लाह के रसूल को माने, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को फॉलो करें, उसकी इत्तिबा करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या इलाहुल आलमीन, हमें जिंदगी भर जब तक तू जिंदा रखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, आपके तरीके पर चलने वाला बना। या इलाहुल आलमीन, हमें जब भी मौत आए ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में मौत आए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।